آج ہم بڑے ہی اہم موضوع پہ بات کریں گے کہ اگر آپ نیچرلی حمل کرنا چاہ رہے ہیں تو ہسبینڈ اینڈ وائف کو کتنی بار آپس میں ملنا چاہیے یا اپنا ریلیشن شپ جو ہے وہ قائم کرنا چاہیے. عموماً جب ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں, کپلز آتے ہیں کہ شادی کو اتنا عرصہ ہو گیا, حمل نہیں ہو رہا, بظاہر دیکھا جائے تو ہسبینڈ اور وائف دونوں میں کوئی پرابلم ہمیں نظر نہیں آتی, ہم ٹیسٹ بھی کروا لیتے, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. جب ان کی ڈیٹیل ہسٹری لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہسبینڈ یا تو کسی اور شہر میں ہے یا کہیں یا وزٹ کرتے ہیں یا ان کو اپنے فرٹائل ڈیز کا نہیں پتا. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر آپ نیچرلی حمل کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو مرد کے جراثیم ہیں وہ آپ کی جو عورت کے باڈی کے اندر 2 سے 3 دن تک سٹے کرتے ہیں, اور جو عورت کا جو ایگ ریلیز ہوتا ہے, انڈا ریلیز ہوتا ہے, وہ صرف 24 گھنٹے سٹے کرتا ہے. اب یہ سارا کچھ جو ہے وہ ایک نارمل عورت جس کا ایک ماہواری نارمل چل رہی ہے اس کے سینٹر میں ہو رہا ہے, سائیکل کے سینٹر میں ہو رہا ہے. ٹھیک ہو کیا؟ تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اگر آپ آگے پیچھے ایک ساتھ نہیں بھی رہتے ہیں تو آپ ماہواری کے جو اگر ریگولر ماہواری آتی ہے یا اگر آپ حمل کا علاج بھی کروا رہے ہیں, ہسبینڈ اینڈ وائف ساتھ نہیں بھی رہتے ہیں کسی بھی صورتحال میں, جو ایک عورت جس کو ریگولر سائیکل آ رہا ہے, جو اس کا سینٹر والے ڈیز ہے, سینٹر والے آپ کہہ لیں 8 دن یا 10 دن, یعنی ماہواری کے 10 دن سے لے کے ماہواری کے 18 یا 20 دن تک, زیادہ چانس ہے کہ وہ انڈا جو ہے وہ تبھی ریلیز ہوگا. اب اس دوران آپس میں ملنا بہت ضروری ہے اگر وہ نیچرلی حمل کرنا چاہ رہے ہیں. فریکوینسی کیا ہونی چاہیے؟ کیا زیادہ ملنے سے کوئی نقصان ہو جاتا ہے؟ کیا اگر آپ وہ ڈیز مس کر جاتے ہیں پھر بھی آپ پریگننٹ ہو سکتے ہیں؟ یہ چیزیں بہت اہم ہیں. اب یہ چیزیں صرف حمل ہونے کے لیے بھی اہم ہے, اور یہ اگر حمل آپ روکنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی اہم ہے. اب یہ سمجھے کہ اگر ہم اس کو آسان لفظوں میں کہیں کہ آپ کو کتنا آپس میں ملنا چاہیے, تو ایک کپل جو کہ کنسیو کرنا چاہ رہا ہے اور وہ اپنی اوولیشن کو بھی ٹریک نہیں کرے, وہ کسی ٹینشن میں بھی نہیں ڈل رہے, ان کو یہ کرنا چاہیے کہ جیسے ہی پیریڈز ختم ہوتے ہیں ہسبینڈ اینڈ وائف کو ایک دن چھوڑ کر ایک دن آپس میں ملتے رہنا چاہیے. اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے, کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ جو سپرمز ہوتے ہیں, جو مرد کے جراثیم ہوتے ہیں, وہ تقریباً آرام سے 2 سے 3 دن سٹے کر لیتے ہیں. بکس میں اگر آپ پڑھیں گے تو 4 سے 5 دن بھی کہہ دیتے ہیں, لیکن آپ کہہ لیں کہ جو اچھی کوالٹی ان کی ہوتی ہے, ایکٹیو زیادہ ہوتے ہیں, وہ آپ کے 2 سے 3 دن بہترین ہوتے ہیں, اور اس کے بعد پھر وہ ان کی کہنے کی ایبلٹی جو ہے وہ کم ہونے شروع ہو جاتی ہے, اور عورت کا ایگ جو ہے وہ 24 آورز ریلیز ہونا ہے. سو اگر ہم سیفلی یہ کر لیں کہ ایک دن چھوڑ کر ایک دن, اسپیشلی یہ جو سینٹر والا پارٹ ہے اس میں اگر آپ ملتے رہتے ہیں تو آپ کے حمل ہونے کا چانس جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے اگر آپ اس کو پرہیز کر رہے ہیں تو یہ والا ٹائم جو ہوتا ہے اس کے اندر اگر آپ کنٹراسیپشن یوز کر لیتے ہیں یا اوائڈ کر لیتے ہیں تو حمل ہونے کا چانس جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, سو اس کے علاوہ جو چیز ایک اور بہت اہم ہے, آج کل ایسے ڈیوائسز بھی موجود ہیں, ایسی کٹس بھی موجود ہیں جس سے ہم یہ پتہ کر لیتے ہیں کہ اچھا یہ ٹائم ہے ایگ ریلیز ہونے کا, جسے اوولیشن کٹس بھی کہا جاتا ہے, وہ بھی اویلیبل ہے, آپ ان کی مدد بھی لے سکتے ہیں. لیکن اگر آپ وہ بھی نہیں کرنا چاہتے اور صرف اس کو نیچرل دیکھ رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جن دنوں میں یہ ایگ ریلیز ہونے والا ہوتا ہے, جن دنوں میں حمل کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں, ان میں 2 سے 3 چینجز جو ہے وہ فیمیل کی باڈی میں آتی ہیں. ان میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو سیکریشنز ہوتی ہیں آپ کی ویجائنل سیکریشن, وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں اور وہ بہت زیادہ تھن ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اور یعنی جو خواتین اوولیشن کو ٹریک کرتی ہیں انہیں اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے جب ہم علاج کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ پیشنٹ کو جب ایگ ریلیز کرنے کا انجیکشن ہم سجیسٹ کرتے ہیں تو وہ خود آ کے ہمیں بتاتی ہے کہ یہ والا دن تھا, یہ والے دن یہ چینجز آئے باڈی میں اور ہمیں جو ہے وہ ہمارا ایگ ریلیز ہو گیا. ایون اوولیشن کٹ کے بغیر بھی وہ یہ بتا دیتی ہیں. اس کے علاوہ باڈی ٹیمپریچر تھوڑا سا بڑھ سکتا ہے, جو ہے موڈ جو ہوتا ہے وہ جو ہے وہ زیادہ ہسبینڈ کی طرف مائل ہو جاتا ہے. تو یہ ساری چینجز ہوتی ہیں جو آپ کے نیچرلی کہ ایگ ریلیز ہونے میں کہہ لے کہ ایک ویلکمنگ فیمیل ہوتی ہے. فیمیل جو ہوتی ہے وہ جو عورت ہوتی ہے وہ مرد کو ویلکم کر رہی ہوتی ہے. یہ بڑا انپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. جیسے ہی وہ ایگ کرنے کا ٹائم نکلتا ہے تو پھر سے یہ چینجز ختم ہو جاتی ہیں, اور اس وقت جو ویجائنا کی سیکریشنز ہے وہ تھک ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اس سے بھی آپ نیچرلی یہ چیز ٹریک کر سکتے ہیں کہ آپ کا جو ہے وہ یعنی حمل کا جو پیک کا ٹائم تھا وہ نکل گیا ہے. اس کے بعد اگر آپ یہ والی جو ایکٹیویٹی ہے کہ آپ نے ہر ایک دن چھوڑ کر ایک دن ملنا ہے یا 2 دن چھوڑ کر ایک دن ملنا ہے کو آپ کم بھی کر سکتے ہیں. یعنی اس کو اتنا اسٹریس لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آپ شروع کے جو ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم کے اندر اگر آپ ریگولرلی ملتے رہتے ہیں تو زیادہ چانس ہے کہ جو ہے وہ نیچرلی حمل ہو جائے گا. اپنا بہت سارا